ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ نظر اور نیاز اللہ کے نام کی ہوگی. خلاصۃ الفتاوی میں ہے لأن النذر عبادت والعبادت لا تکون الا للہ. خلاصۃ الفتاوی جلد 2 صفحہ 441. نظر تو عبادت ہے اور عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نہیں ہو سکتی. اس لیے نظر درگاہوں کی، نظر مزارات کی، نظر اولیاء کے درائے کی ناجائز اور حرام. بلکہ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے من نظر لغیر اللہ فقد اشرک. اور تفسیر کبیر میں اپنے مقام پر میں لکھوا دوں گا وَنَوَا بِهِ تَقَرُّبًا فَقَدْ كَفَرَ. اور بعض کتابوں میں ہے جس نے اللہ کے سوا کسی مخلوق کی نظر مانی فقد کفر وبانت عنہ امرأتہ، کافر ہو گیا اور اس کی بیوی اس سے جدا ہو گئی. حضرت شیخ الہند کی تفسیر میں یہ بات آئے گی وما اہل بہ لغیر اللہ، جو پہلی مرتبہ آئے گی انشاءاللہ دوسرے پارے میں، وہاں اس کی تفسیر عرض کریں گے. ایاک نعبد، خاص آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور خاص آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت یہ خاص خدا کی کرتے ہیں تو پھر نظر نیاز درباروں کی کیوں مان رہے ہیں؟ ان کے بکرے اور چڑھاوے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب ہے تو ایصال ثواب کے اہل سنت سب قائل ہے، آپ اس کو نیاز اور نظر کا نام کیوں دیتے ہیں؟ نیاز اور نظر کا نام کیسے دے رہے ہیں؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ. جس طرح انفاق اللہ کے نام پر ہے، نظر بھی اللہ کے نام کی ہے. انی نذرت للرحمن صوما رب انی نذرت لک ما فی بطنی. وہ زندہ زکریا موجود ہے، پیغمبر بنی اسرائیل. اور عمران کی بیوی مریم کی ماں کہتی ہے رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررہ، خدا نظر تیرے نام کی ہے. تو زندہ پیغمبر موجود ہے، ان کی نظر نہیں ہے، خدا کے نام کی ہے. تو مرنے کے بعد کسی ولی اور بزرگ کے نام کی نظر کیسے ہوگی؟ اہل سنت کا عقیدہ یہ نظر نیاز منت منختہ خالص خدا کے نام کی ہوگی، اور ثواب جس کو آپ چاہیں پہنچا سکتے ہیں. تو چونکہ یہ نظر شرعی تھی اللہ کے نام کی، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ نے اس کو قبول فرمایا. جب شریعت کے مطابق عبادت ہو تو قبول ہوگی نا، جب قبول ہوگی تو پھر نبی اور ولی کو پہنچانا اللہ کا کام ہے. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اللہ نے وہ نظر سپرد کی زکریا علیہ السلام کے. اہل سنت کا صاف ستھرا عقیدہ معلوم ہوگا. نظر نیاز منت بنام خدا ہوگی، کسی زندہ مردہ ولی شہید پیر فقیر کسی کے نام کی نہیں ہو سکتی. اور جب خدا کے نام کی نظر منعقد ہو جائے، وہ شریعت کے موافق ہے، تو اب آپ کسی بھی زندے اور مردے کو ثواب پہنچائے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. ایاک نعبد، ہم خاص آپ کی عبادت کرتے ہیں. الحمدللہ کہ ہمارا تعلق اس مسلک سے ہے جو توحید کے سرحدوں پر اور سنت کے باغ و بہار پر قائم دائم ہے. اللہم اقمنا وادمنا واسمرنا وایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. بھائی مدد تو نبی سے بھی نہیں ہے، نبی الانبیاء سے نہیں ہے. بخاری شریف میں ہے، دورے والے جانتے، حضرت تشریف فرماتے باہر کنویں کے کنارے. ابو بکر آئے اجازت، عمر آئے اجازت، عثمان آئے. فرمایا بشرہ بالبلوا تصیبہ، عثمان ایک تکلیف آپ کو پیش آئے گی اور بہت پریشانی پیش آئے گی. بخاری شریف ہے. تو عثمان نے کیا کہا پتہ ہے؟ اللہ المستعان، اللہ سے مدد مانگو. نبی موجود، ابو بکر عمر بڑے بڑے اولیاء، آیتان من آیات اللہ وہ موجود، اور عثمان خود خلیفہ راشد ہے. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ حضرت بعد میں پیرانی پیر آئیں گے اور معین الدین چشتی آئیں گے، زمین و آسماں تیری معین الدین اجمیری.
تو آپ کا اتنا کام نہیں ہے کہ مجھے مشکلات سے نکالے. یہ کفر کے خیالات ہیں. صحابہ کو یہ سوجے بھی نہیں تھے. وہ اس کو توبہ کر کے شرک اور کفر چھوڑ کے آئے. وہ بعد میں یہ باتیں سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہ ان کے لیے رکھی گئی تھی کہ یہ پھر گندگی میں انگلیاں مارے. اللہ بشرہ بالبلوا تصیبہ. وہ عثمان تکلیف آنے والی ہے. تو عثمان نے نہیں کہا کہ تکلیف ہوگی تو بعد میں پیرانی پیر چھوڑانے والے ہوں گے, تو آپ نہیں چھوڑا سکتے. فرمایا اللہ المستعان, اللہ سے مدد مانگو گا. ایاک نعبد, ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں خاص. وایاک نستعین, اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یاد رکھنا مدد مانگنے کے دو طریقے ہیں. ایک تحت الاسباب, پانی دے دو, قلم دے دو, کتاب دے دو, روٹی دے دو, سالن دو, رکھا ہوا ہے یار. یہ اختلافی بات نہیں ہے, یہ تو معمول حیات ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی اس طرح چیزیں مانگتا ہے کیا؟ بغیر وسائط و اسباب کے, ما فوق الاسباب. بابا پڑا ہوا ہے مزار میں, درگاہ ہے مشرق میں, یہ مغرب میں. اے بابا بنے کئی مدد سے ماشاءاللہ سے اموات غیر احیاء. اور قرآن پہ ایمان لاؤ, اموات غیر احیاء, مر چکے ہیں اب وہ دنیا میں نہیں. قبر کی حیات برحق ہے. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کب اٹھائے جائیں گے. امام ابو حنیفہ نے ایک شخص کو دیکھا جو قبر سے مانگ رہا تھا. فرمایا او ذلیل آدمی, تجھ پہ خدا کی لعنت ہو, تو خدا کو چھوڑ کر مردوں سے مانگ رہا ہے. توبہ توبہ توبہ. ایاک نعبد, خاص ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین, اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. امام راضی نے عجیب بات لکھی کہ جس طرح عبادت میں شراکت ناجائز ہے, اس طرح استعانت ما فوق الاسباب میں بھی شراکت کفر ہے, ناجائز ہے. اللہ استغفر اللہ. نعبدک و نستعینک کی جگہ ایاک مفعول کو مقدم کر دیا اس پر, اور تقدیم ماحق کو ہو تاخیر. یہ اقربیت اور اختصاص کے فوائد دیتے ہیں جیسے فن کے اندر ہے. خاص آپ ہی کی عبادت کریں گے کیونکہ اللہ شرکت شریک سے غنی ہے, اور صرف آپ ہی سے مدد مانگیں گے. معلوم ہوا کہ جو مختلف جگہوں سے سر جھکاتے ہیں وہ اس آیت کی چاشنی سے بے خبر ہیں. تفسیر روح المعانی میں اس جگہ ابن عباس کی یہ تفسیر موجود ہے. من استعان بغیر اللہ فقد ضل ومن تعبد بغیر اللہ فقد اشرک. جس نے اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگی وہ ذلیل ہوا, اور جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کی عبادت کیا وہ ہمیشہ کے لیے شرک کا مرتکب ہو جائے گا.